اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم سب کے لیے قرآن۔ میں نے کل جو ویلوگ بنایا تھا وہ 162 آیات تک، آج میں 163 آیات سے بنا رہی ہوں، اور اس میں ان پیغمبروں کا ذکر ہے جن کے نام پہ اس میں قرآن میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی قرآن کے مطابق کر دے، اللہ تعالیٰ میں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، بے شک ہم نے وحی کی تمہاری طرف جس طرح وحی کی میں نے نوح علیہ السلام کی طرف، یعنی چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو آخری نبی ہے، اور یہ نوح علیہ السلام جو ہے تو وہ یہ آدم ثانی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام دنیا روئے زمین سے سب کچھ مٹ گیا تھا، پھر دوبارہ سے نئے جو کشتی میں سوار تھے وہی جو جودی پہاڑ کے پاس اترے تھے، پھر دنیا نئے سر سے آباد ہوئی تھی، تو اس کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ بے شک ہم نے وحی کی تمہارے طرف، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں، کما اوہینا جس طرح ہم نے وحی کی الی نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین اور نبیوں میں بعد اس کے، یعنی نوح علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی آئے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق و اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب و یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط ان کی اولاد پہ، یعنی یہ پیغمبروں کے نام اللہ تعالیٰ گنوا رہا ہے کہ ہم نے وحی کی تمہاری طرف اور نوح علیہ السلام کی طرف، اور اس طرح بعد نوح علیہ السلام کے جو آئے ہیں، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام باپ ہے، پھر اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ بیٹا ہے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹا ہے، پھر یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، تو ہم نے ان کی اولاد کی طرف، وہ عیسیٰ یعنی عیسیٰ جو ہے تو پھر سیکنڈ لاسٹ پیغمبر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وہ آئے تھے۔ وعیسیٰ و ایوب، ایوب علیہ السلام، و یونس، یونس علیہ السلام، و ہارون و سلیمان، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، چونکہ ہارون علیہ السلام جو تھے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے۔ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا اور ہم نے دی داؤد علیہ السلام کو زبور، ہم نے زبور دی تھی داؤد علیہ السلام کو، یہ سلیمان علیہ السلام کے باپ تھے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ اور یہ رسول ہیں بے شک ہم اس کے قصے بیان کرتے ہیں، علیکہ تمہاری طرف، من قبل جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہ پیغمبروں کے قصے ہیں کہ یہ قرآن میں ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم سے پہلے گزرے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ اور وہ رسول جن کے قصے نہیں بیان کیے تم پر، یعنی جن کے قصے، یہ رسول یہی نہیں ہے کہ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ نہ فرماتا تو ہم کہتے کہ بس یہی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، تو دنیا میں تو 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ پیغمبروں کے قصے ہم تم کو قرآن میں بیان کرتے ہیں، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ اور وہ رسول جن کے قصے ہم نہیں بیان کرتے تم کو، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اور بات کی باتیں کی تھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام باتیں کرنے کے ساتھ، اور دنیا میں جس پیغمبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے باتیں کی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام تھے کہ بار بار طور پہ جاتے تھے، جس طرح سورۃ بقر میں گزر گئے کہ وہ بکر کی گائے کی وجہ سے، اور ویسے بھی موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، جب بھی وہ دل چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ احکامات دے دیتے تھے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی، کلام کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرنے کے ساتھ،
رسلا مبشرین اور رسول جن کو خوشخبری دی، و منذرین اور ڈرایا ہم نے، لئلا یکون للناس کہ نہ رہ جائے تم پر نہ رہ جائے لوگوں کی اللہ پر کچھ حجت۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے رسول بھیجے ہیں خوشخبری بتانے کے لیے کہ اللہ کی رضا کے مطابق کام کرو، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارو، اور خوشخبری دی کہ جنت اگر میری رضا کے مطابق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رضا کے مطابق زندگی گزارو گے اور میری رضا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکامات پورے کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ان کو خوشخبری دو، میری رضا کی اور جنت کی خوشخبری دو۔ ومنذرین اور ڈراؤ ان کو میرے غضب سے اور میری قیامت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زنکدن کے عذاب سے ان کو ڈراؤ۔ لئلا یکون، یہ اس لیے میں نے کیا کہ للناس علی اللہ حجت، علی اللہ حجت، جب رہ نہ جائے لوگوں کا اللہ پر کچھ حجت۔ یہ میں نے قرآن اس لیے میں نے کتابیں بھجوائی ہیں، کل کلا کو روز قیامت والے دن تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہی نہیں آئی تھی۔ اور یہ کتابیں ہر کسی کو کونے کونے تک پہنچی ہیں، ہر جگہ۔ قرآن کو تو مثال لے لو، یعنی جن لوگوں کو تورات، انجیل، زبور کا اتنا معلومات نہیں ہے تو وہ یہ قرآن سے مثال لے لیں کہ قرآن کی جیسی عظیم الشان کتاب دنیا کے کونے کونوں میں پہنچ چکی ہے، یعنی بیرونی ملکوں میں، یعنی جو کافروں کے ملک ہیں ان کافروں کے ملکوں میں لائبریریوں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، مگر قرآن آگے اللہ تعالیٰ پر فرماتا ہے سورۃ قمر کے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا۔ اللہ تعالیٰ بار بار وہاں تکرار کرتا ہے سورۃ قمر میں کہ آیا کوئی ہے کوئی اس کو سمجھے، میں نے قرآن آسان کر دیا۔ تو قرآن گٹ گٹ میں کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا ہے۔ بعد رسول، بعد رسولوں کے، ایسے نہ کہ رہ نہ جائے لوگوں کی اللہ پر کچھ حجت بعد رسولوں کے، بعد رسولوں کے کوئی حجت نہ رہ جائے کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، ہمیں پیغمبر ہم سے پہلے گزرے تھے، ہمیں نہیں دیکھا تھا، یہ بانے تھا۔ انسان بہت بانے باز ہے، انسان بہت بانے کرتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اے ہے اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا، اللہ تعالیٰ بہت زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ تعالیٰ گواہ ہے وہ جو نازل کیا تم پر، انزلہ نازل کیا بعلمہ اپنے علم کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ میں نے کتاب نازل کی، قرآن نازل کی اپنے علم کے مطابق، وہ تم لوگوں کے سمجھ کے مطابق کہ تم اس کو سمجھو، تمہاری سمجھ کے مطابق میں نے کتاب نازل کی ہے۔ والملائکۃ، میرے فرشتے گواہ ہیں جو لے کر آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، وحی کے ذریعے وہ قرآن نازل ہوا۔ والملائکۃ یشہدون، فرشتے گواہ ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور سب سے بڑا گواہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا گواہ ہے۔ ان الذین، یعنی اللہ کی گواہی تو بس کسی کے کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا نا، کہ اللہ خود گواہ ہے کہ میں نے یہ کتابیں بھجوائی ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق تم اپنا معاملات طے کرو، اس کے بغیر تم اگر معاملات طے کرو گے، اس کے بغیر تم اپنے جھگڑے طے کرو گے تو وہ کبھی بھی فیصلہ کن نہیں ہوں گے۔ ان الذین یکفروا، بے شک وہ لوگ کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ گمراہی دور پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی اس کی وضاحت کر چکی ہوں۔ بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، قرآن سے انکار کرتے ہیں، حدیث سے انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اور روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں اس سے، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے، تو یاد رکھو یہ لوگ گمراہی دور میں پڑے ہوئے ہیں، یہ نزدیک نہیں ہے کہ ان کو اللہ قرآن کی آواز آئی، قرآن ان کو نظر آئی، یا مدرسے ان کو نظر آئی، یا مسجدوں میں ان کو آوازیں نظر آئی، سنائی دے، یا ان کو قرآن نظر آئے، تو یہ گمراہی بڑے دور میں پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فلسطینیوں کو کامیاب کرے۔